ذاکر نائک جب سے پاکستان گئے ہیں تو ہمیں بھی بات چیت کرنے کا موقع ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑے اجتماع میں یعنی ایک بہت بڑی گیدرنگ میں ایک پشتون لڑکی نے ان سے سوال کیا کہ ذاکر نائک صاحب یہ بتائیے کہ اسلامک معاشرہ پیڈوفائل کیوں ہے، یعنی پیڈوفائل کیوں بنتا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ جنسی سیکشول ہراسمنٹ کیوں ہوتی ہیں، سیکشول ایبیوزز کیوں ہوتے ہیں۔ یہ بچی کا ایک بنیادی سوال تھا اور ذاکر نائک سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے اور انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ یہ ہے آج کے ولاگ کا موضوع۔ اس سے پہلے کہ میں اس سارے امپورٹنٹ ایشو پہ آپ کے سامنے اپنا تجزیہ پیش کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس بچی نے جس کا تعلق خیبر پختونخوا پاکستان کا علاقہ ہے اس سے ہے، اس نے بڑا جائز سوال کیا۔ اس نے اپنی آبزرویشنز کو جو معاشرے کے حوالے سے ہیں وہ پھیلا کے پوچھا کہ بھئی ایک ٹھیک ٹھاک اسلامک معاشرہ دکھتا ہے جہاں وہ رہتی ہے، مگر وہاں پر اتنی خوفناک برائیاں کیوں ہیں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ اس بچی کا سوال آپ ذرا سنیے، پھر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم سر، میرا نام پلوشہ ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے۔ وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھیے بہن جی۔ اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ تو اس بچی نے اپنی آبزرویشنز کے مطابق ذاکر نائک سے سوال پوچھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب ان کے سوال میں آبزرویشنز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس سوسائٹی میں میں رہتی ہوں وہ ٹھیک ٹھاک اسلامک سوسائٹی ہے۔ اب وہ بچی بیچاری یہ تو واضح نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ٹھیک ٹھاک اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ ذاکر نائک کے پیرامیٹر کے مطابق ہے۔ کیا وہ ٹھیک ٹھاک اسلامک سوسائٹی اپنے اوریجنل ایسنس میں ہے؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب بچی یہ کہتی ہے ذاکر نائک سے اپنی آبزرویشن شیئر کرتے ہوئے کہ بھئی میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں پہ ٹھیک ٹھاک اسلامک معاشرہ ہے، عورتیں بھی گھر سے باہر ضرورت کے بغیر نہیں نکلتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے سب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اجتماع بھی ہو رہے ہیں مذہبی، اور اس کے باوجود وہاں پہ ایڈلٹری ہے، وہاں پہ پیڈوفائل لوگ ہیں بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سود بھی ہے اور معاشرے میں بے پناہ خرابیاں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک اتنا خوفناک معاشرہ، یعنی اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ عورت نظر ہی نہ آئے آپ کو، تو وہ تو بیچاری کہہ رہی ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتی۔ اب ذاکر نائک صاحب نے سوال کے دوران اس کو
ٹوکا بھی اور کہا کہ مجھے ایک ہی سوال کریں، اور پھر جواب کیا دیا. یہاں پہ جو جواب دیا ذاکر نائک نے وہ ذرا ضرور سنیے. میں 2 حصوں میں وہ پیش کرتا ہوں اور پھر یہ ہم اینالائز کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کا ویژن کیا ہے اور آج کے 21ویں صدی میں وہ اسلام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ذاکر نائک کے جواب کا پہلا حصہ ذرا سنیے. ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. جی، تو ذاکر نائک نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا. پھر انہوں نے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ تو کوئی جواب تو ہمیں نہیں ملا، مگر ذاکر نائک کیا اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ جو اسلامک معاشرے ہیں جہاں پہ وہ خطاب کرتے ہیں وہاں پہ 99% مرد ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان اجتماعات میں اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آئیں؟ کیا ذاکر نائک کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ پاکستان پہنچے؟ یہ کتنا ضروری کام تھا ذاکر نائک کے پوائنٹ آف ویو سے، جو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا. تو کیا جو یہ بچی ہے یا اس طرح کی اور بچیاں یا خواتین جو ہیں، کیا وہ ذاکر نائک کی طرح جہازوں میں بیٹھ کے شہر بشہر جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں جا کے درس دے رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جس طرح کے درس وہ دینا چاہیں؟ کیونکہ ان کے نظر میں، یعنی ذاکر نائک کی نظر میں، تو ان کا اس طرح آنا جانا، گھر سے باہر نکلنا ضرورت کے بغیر ہے، اور ان کا ہر جگہ پہ پہنچنا، ہزاروں کے مجمعوں سے خطاب کرنا، وہ عین ضرورت کے مطابق ہے. تو کون سی ضرورت ہے جو ذاکر نائک کی ضرورت ہے اور باقی انسانوں کی یا ان خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا زیادہ مسائل زدہ ہے، پیڈوفائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی، اور آگے جا کے وہ تھوڑے سے اور تلخ ہوتے ہیں. نہ صرف تلخ ہوتے ہیں بلکہ برہم ہوتے ہیں، بہت غصے میں آتے ہیں. مگر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو پیچھے لڑکی نے اپنے سوال کے دوران اپنے ہمبل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہی تھی کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں پشتون ہوں، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. حالانکہ یہی بات ذاکر نائک کو کہنی چاہیے کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے. اب ان کی اردو کا ذرا مظاہرہ ان کے باقی سوال، یعنی سوال کے باقی جواب کے حصے میں آپ سنیے. نہ صرف اردو کا مظاہرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکہ ان کی جو عقل ہے وہ بھی آپ ذرا آگے چل کے اس کو آبزرو کریں گے کہ وہ کتنے عقل سے پیدل ہیں. جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں. بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا، آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. جی سر. ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. ہو ہی نہیں سکتا ہے. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا
या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile बहन हैं। जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। तो जाकिर नाइक को इस बात पे बहुत गुस्सा है कि हज़ारों के मजमे में वो लड़की ये क्यों कह रही है कि मेरा मुआशरा तो ठीक ठाक इस्लामी मुआशरा है, मगर वो बहुत ही खौफनाक हद तक पीडोफाइल मुआशरा भी है। वो कहते हैं कि आप हज़ारों के मुआशरे में गलत बात कर रही हैं, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अब उस बच्ची की ऑब्जर्वेशन तो ऐसी ही है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके हों, इवन भारत के बहुत सारे इस्लामिक समाज के इलाके हैं, बदकिस्मती से उनमें ऑब्जर्वेशन तो यही है कि लोग जाकिर नाइक की तरह अपनी पैंट को या शलवार को ऊपर टखनों से ऊपर बांध के वज़ू करके नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं और अल्लाह तौबा भी कर रहे हैं, और जो उनकी हरकतें हैं पीडोफाइल होने की वो भी साथ साथ चल रही हैं। वो एक असूली बात ज़रूर करते हैं जाकिर नाइक कि भाई असूली तौर पर एक जो इस्लामिक मुआशरा है वो पीडोफाइल मुआशरा नहीं हो सकता। अब ये असूली बात तो हर रिलीजियस कम्युनिटी कर सकती है जी, अगर हमारे रिलीजन के मुताबिक 100% अमल हो तो उसमें फिर कोई बुराई ना होगी, ये तो क्लेम हर कोई कर सकता है। इसी तरह जाकिर नाइक भी क्लेम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे इस्लाम के मुताबिक अगर सही ट्रू इस्लामिक मुआशरा होगा तो फिर उसके पीडोफाइल होने का इम्कान ही नहीं है। अच्छा चलिए मान लिया कि ये जो बच्ची अपने मुआशरे के बारे में बता रही है कि सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और हत्ता कि किसी पे उनको ब्लास्फेमी का शक भी हो तो उसको फौरी तौर पर वहीं पर ही मार देते हैं, ये सब बातें जो है वो चलिए हमने मान भी ली। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके मुताबिक जाकिर नाइक साहब वो मुआशरा जहाँ पे पीडोफाइल होने का मामला है, और बदकिस्मती से ये बच्ची पश्तून सोसाइटी से है, और मैं सिर्फ पश्तून कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, ये साउथ एशिया की सारी कम्युनिटियों में ऐसा है कि पीडोफाइलनेस जो है वो बहुत खौफनाक हद तक इन सोसाइटीज़ में पाई जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल सोसाइटीज़ नहीं हैं, ये बदकिस्मती से एबनॉर्मल सोसाइटीज़ हैं जिसमें औरत और मर्द का जो बुनियादी बातचीत करने का अंदाज़ है वही नॉर्मल नहीं है, बाकी तल्लकात की बात तो बात की है। तो एबनॉर्मेलिटी की जो करते हैं प्रमोशन खुद जाकिर नाइक, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले देखा जिस तरह वो 6-7 साल की बच्चियां थी वो शील्ड लेना चाहती थी तो ये उनको शील्ड नहीं दे रहे थे, बल्कि पीछे से छुप छुपा के बच्चियों को देखे बगैर जैसे कोई बहुत ही बड़ा गुनाह हो ये पीछे से निकल गए। तो अगर इस तरह का एबनॉर्मल रवैया जाकिर नाइक का है और इन जैसों का है तो बाकी सोसाइटी का भी होगा, और जब सोसाइटीज़ एबनॉर्मल होती हैं तो उनसे फिर ये एबनॉर्मल हरकतें तो होंगी, हर सूरत होंगी। अब वो ये कहते हैं कि इस्लामिक मुआशरा अगर ट्रू हो तो फिर
پیڈوفائل تو وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتے, وہاں پہ کوئی بھی جرم نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر اس پشتون کمیونٹی میں ٹھیک ٹھاک قسم کا اسلامک ماحول ہے, اور اسی طرح کے اسلامک ماحول دنیا بھر کی اسلامک کمیونٹیز میں ہوتے ہیں, اس سے کوئی بہتر نہیں ہوتے, تو اگر وہ آپ کے مطابق ذاکر نائک صاحب, وہ اگر اسلامک ماحول جو ٹھیک ٹھاک ہے بھی لیکن جرائم کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتا, تو وہ اسلامک سوسائٹی نہیں ہے. تو پھر کہیں نا یہ بات. اچھا چلیے, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر اسلامک سوسائٹی نہیں ہو سکتی, اور پھر یہ کہیں کہ آپ سب کافر ہیں. جن جن مسلم معاشروں کمیونٹیز کے اندر بھلے سے نماز پڑھی جاتی ہو, بھلے سے وہ سارے اسلامک طور اطوار اپنائے جاتے ہوں, مگر جب جرائم ہوں گے, چاہے وہ اخلاقی جرائم ہوں, چاہے قانونی, چاہے شرعی, چاہے مذہبی, ان جرائم کی بنیاد پر ان سوسائٹیز کو اسلامک سوسائٹی نہیں کہا جا سکتا. تو پھر ان سوسائٹی کو آپ کافر سوسائٹیز کہیں, اور کافر سوسائٹیز کے لیے آپ نے سلوشن ڈھونڈا ہوا ہے کہ آپ ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, تو پھر مسلمان کیجئے. لیکن ساتھ ہی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تہمت لگا رہے ہیں ہزاروں کے مجمع میں ایک ایسی سوسائٹی پر جو اسلامک سوسائٹی ہے, اور آپ تکرار کر رہی ہیں. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ تکرار کا شبد کیوں یوز کر رہے ہیں ذاکر نائک صاحب. کانٹراڈکشن جس کا انہوں نے ترجمہ ایک موقع پر کیا, کانٹراڈکشن ہوتا ہے یا تضاد ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکی تھی بیچاری, وہ تو اپنی اردو پہ جو ہے معذرت کر رہی ہے, حالانکہ اس کی اردو ٹھیک ٹھاک ہے, لہجہ اس کا پشتون ہے جیسے میرا لہجہ پنجابی ہے. مگر ذاکر نائک بامبے میں پلنے بڑھنے والے جو ہیں, اپنے ارد گرد ان کے بہت اردو کے لوگ ہیں, وہ آج تک اردو کو ٹھیک سے نہیں بول پاتے, تو کم از کم ان کو بھی معذرت کر لینی چاہیے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس بچی نے ذاکر نائک کو ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا, اور ذاکر نائک پریشان ہو گئے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے معاشرے پہ الزام لگا رہی ہیں. اور ان کا سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ اس اسلامک معاشرہ میں اس بچی نے کہا کہ عورتیں ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی. تو ذاکر نائک کو اب یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلتا ہوں. مانتے تو وہ نہیں. اور یہاں پہ جو یعنی اس مجمع میں, اس گیدرنگ میں جو ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, جو اسی طرح کے غالباً مسلمان ہیں زیادہ تر ان میں سے, جس طرح کا نقشہ اس لڑکی نے کھینچا ہے, تو ان سب مردوں پر بھی ایک حرف آتا ہے کہ وہ بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. کہ آفٹر آل ذاکر نائک کا بھاشن سننا کون سی ضرورت ہے. قرآن شریف کو ویسے پڑھ لیں, یوٹیوب پہ ذاکر نائک کے لیکچرز بھی دیکھ لیں, دنیا بھر کے مولویوں کے وہاں پہ موجود ہیں بھاشن. تو اب کون سی ضرورت ہے, وہ جو ہزاروں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ ہے معاملہ ذاکر نائک کا. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو وہ پاکستان میں اپنے دورہ کو آگے کھینچتے چلے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کرتے چلے جائیں گے, وہ اور سے اور ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.